نماز کے بعد بھی استغفار سکھایا گیا کہ 3 دفعہ کہو استغفر اللہ، اللہ میری وہ نماز جو تو چاہتا ہے وہ تو تھی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، صبح جب دعا مانگی تو کہا ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، کہ اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، پھر بھی عاجزی رہی۔ بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی، زندگی کے 40 سال کبھی بستر پر کمر لگا کر نہیں دیکھا، پھر بھی کہا کرتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، کہ اللہ میں آج تک تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ آپ اور میں 4 دن نماز پڑھتے ہیں، اللہ پہ احسان کر دیتے۔ او بھائی دعا کیا کرو وہ قبول کر لے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ ہم تو نماز میں کھڑے کھڑے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کر لیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں پیچھے سے امام کے، اللہ اکبر، امام پڑھتا رہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہماری تو فقہ نے بھی یہی کہا نہیں پڑھنا ہے۔ کبھی اگر 5 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیں تو آپ بھی نماز کے بعد کہہ دیتے ہو قاری صاحب آج اتنا لمبا رکوع کر دیا، اور کبھی آپ کو دیکھتے ہوئے چھوٹا کر دیا تو ہمارے یہاں کچھ نمازی ایسے بھی کہتے قاری صاحب آج نماز بڑی جلدی پڑھا دی۔ ہمیں کہیں سے معافی نہیں ملتی، حالانکہ بحمداللہ میں اتنی احتیاط کرتا ہوں کہ کسی دن اگر اس ٹائم میں زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو خطبہ بھی چھوٹا کر دیتے ہیں، نماز بھی چھوٹی کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے وقت پہ پہنچ، اور جب وقت ہوتا ہے قرآن نماز میں پڑھتے ہیں جب وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا امام وہ ہوتا ہے جو نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھائے۔ خیر میری بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میرے دوستو، بات قبولیت پہ ہوتی ہے کہ وہ قبول کرے۔ کبھی کبھی ایک شعر بڑا عجیب ہے، کسی نے کہا ہے کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، اور کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان زندگی بھر سجدے کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا ضائع نہیں ہوں گے، یہ بات ضرور ہے، میں اس سے آگے چل کر بات کروں۔ اور کبھی کبھی ایک آدمی ایک ہی سجدہ کرتا ہے، وہ ایک ہی سجدہ ایسا قبول ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کی قبر بن جاتی ہے، آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی زندگی بھر کے سجدے بندے کے منہ پر لپیٹ کر مار دیے جاتے ہیں، ہمیں تیرے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے قرآن و سنت میں ہے کہ شیطان نے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ احادیث میں اسے لقب دیا گیا تھا طاؤس الملائکہ، کہ وہ فرشتوں کے سر کا تاج ہے، سردار تھا فرشتوں کا، وہ عالم بھی تھا۔ میں نے 2-4 جمعہ یہی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ جبریل جیسا فرشتہ بھی شیطان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اگر تبدیلی ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور وہ آگے سے کہا کرتا تھا کہ مجھ سے بڑا حقدار کون ہے، اگر تبدیلی آئی تو میں ہی وزیر اعظم بنوں۔ آپ کی اور میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ سب جھوٹے نعرے ہوتے ہیں تبدیلیاں آنے والی ہیں، تبدیلیاں اللہ لاتا ہے۔ کو تبدیلیاں زور سے بولو، کون لاتا ہے؟ اللہ۔ یہ 2 دن پہلے گرمی تھی، آج 2 دن ہو گئے سردی ہو گئی، کون تبدیلی لایا ہے؟ کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے، کون تبدیلی لاتا ہے؟ آپ جو بازار اور دکان چھوڑ کر یہاں آئے بیٹھے ہو، کون آپ کو لایا؟ کون تبدیلی لایا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو فرشتے بھی آ کر اس کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ محسوس ہوتا ہے کوئی تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی آ جائے تو ہمیں یاد رکھنا۔ اور وہ کہا کرتا تھا کہ اس کا حقدار تو میں ہوں، لیکن جب تبدیلی آئی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ایک مٹی کا بننے والا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، بنا کے اور اس کے سر پر خلافت کا تاج رکھ دیا۔ نہ اللہ نے اسے پوچھا نہ ان سے پوچھا، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ الہ کیسا جو کسی سے پوچھتا پھرے۔
اپنی مرضی ہوتی ہے اس کی.